وہ ہم فرضی ناموں کے ساتھ فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اطمینان سے دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ میرے دل میں یہ چور تھا کہ ہم کسی قابل ذکر سامان کے بغیر سفر کر رہے تھے۔ اس پر کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا۔ ہوٹل کے رجسٹر کے اندراجات کے دوران میں نے باتوں میں کاؤنٹر والے کو یہ جتا دیا کہ ہم پاکستان واپسی سے پہلے اپنی ساری خریداری امرتسر سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ آگرہ سے دہلی روانگی کے دوران ہمارے سامان سے بھرا ہوا سوٹ کیس بس کے کارگو ہولڈر سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کاؤنٹر والے سردار جی نے ہماری ہمدردی میں بھارتی چوروں کو خاصا برا بھلا کہا۔ جوش خطابت اور روانی میں وہ غزالہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر 2-3 گالیاں بھی دے گئے۔ وہ ان کی طرف سے ہمدردی کے اظہار کا فطری اور روایتی طریقہ تھا، جس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہونے کے باوجود ہوٹل کا پورٹر ہمیں کمرے دکھانے کے لیے دوسری منزل تک گیا۔ غزالہ نے اسے 10 روپے دے کر خوش کر دیا۔ ہم دونوں پچھلی رات 8 بجے سے در بدر تھے۔ دہلی کا ہوٹل چھوڑنے کے بعد ہمیں کہیں رکنے یا آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ غزالہ اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ نہا دھو کر تازہ دم ہو سکے۔ میں نے اپنی جیب سے عابد کا دیا ہوا رکا نکالا اور کمرے میں موجود انسٹرومنٹ پر براہ راست فون لائن لے کر بنگو کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ پہلی کوشش ہی میں نمبر مل گیا۔ میں ریسیور کان سے لگا جواب کے انتظار میں گھنٹیاں گنتا رہا۔ تیسری گھنٹی کے بعد میرے کانوں میں ایک تھکی ہوئی اور بیزار سی مردانہ آواز آئی، ارے صبح کون ہے؟ کیا کام ہے؟ بنگو کو بلا دیں، اس سے ضروری کام ہے، میں نے نرم بلکہ خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ بنگو سالہ 2 دن سے غائب ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، شاید اسے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف سے اسی لہجے میں جواب آیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر بنگو کسی چکر میں پکڑا گیا تھا تو امرتسر ہمارے لیے مخدوش ہو چکا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم آسمان سے گر کر اچانک کھجور میں اٹک گئے تھے۔ دوسری طرف سے پولیس کے ہاتھوں بنگو کی گرفتاری کا امکان ظاہر ہوتے ہی میں سناٹے میں آ گیا۔ چند ثانیوں کے لیے میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت معدوم ہو گئی۔ ذہن کی گہرائیوں میں بس ایک ہی خیال جم کر رہ گیا تھا کہ دہلی سے کسی نہ کسی طرح نکل آنے کے باوجود ہم دونوں امرتسر میں پھنس گئے تھے۔ میرے مخاطب نے فون بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی سکتے کے عالم میں ریسیور اپنے کان سے لگائے کھڑا تھا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میری خاموشی سے اکتا کر وہ بیزار صفت شخص فون بند کر سکتا تھا۔ میں نے ذہنی جھٹکے سے سنبھالا لے کر فوراً ہی بولنا شروع کر دیا، بنگو کے بارے میں تم کو کچھ تو معلوم ہوگا۔ میں روانی میں وہ سوال کر بیٹھا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں مل سکے گا۔ کپڑے کے کام کرنے والے ہر قیمت پر رازداری برقرار رکھتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ دہلی میں انٹیلیجنس بیورو کے تینوں ایجنٹ سرلا کے گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ اس کا فون استعمال کرتے تھے اور دہلی پہنچنے کے بعد میں نے اپنا پہلا پیغام اس کے ذریعے عابد علی تک پہنچایا تھا، مگر پھر بھی سرلا آئی بی والوں کی اصلیت اور ان کے اصل کام سے بے خبر تھی۔ شاید بنگو بھی اس شخص کو درمیانی رابطے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بنگو کی ساری مصروفیات سے باخبر رہا ہو۔ وہ سالہ پکا 420 ہے، اپنے باپ کو بھی کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی بات درمیان سے اچکتے وضاحت کی۔ وہ تمہارے علاقے کا آدمی ہے، اسے پولیس نے پکڑا ہے تو وہ آس پاس کے کسی تھانے میں ہوگا۔ کیا تم پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ کہاں بند ہے؟ وہ مجھے سسکا کر مہینے میں 500 روپے دیتا ہے۔ اتنے پیسوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں بیزاری بدستور موجود تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بنگو کے بارے میں اضطراب محسوس کر کے وہ پیسوں کے لالچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اس کا پتہ چلا سکو تو میں تمہیں معقول انعام دوں گا۔ میں نے اسے دانہ ڈالا۔ نہیں، اس کی آواز میں بیزاری کے بجائے خوف اوت کر آیا۔ بنگو بہت ظالم اور دست دراز آدمی ہے۔ وہ اپنے گاہکوں سے کسی کا لین دین پسند نہیں کرتا۔ اسے ہوا بھی نہیں لگے گی کہ میں نے تم کو کچھ دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو پہچانتا ہوں، نہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ بنگو ہم دونوں کی پہچان کا آدمی ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی۔ تم اپنا پتہ بتا دو، میں تھوڑی دیر میں وہاں آ جاتا ہوں۔ کیا پتا کہ اس وقت تک وہ بھی آ جائے۔ اس نے تم کو میرے پاس دیکھ لیا تو میری کھال گرا دے گا۔ وہ بنگو سے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ وہ کہاں سے آ جائے گا؟ ابھی تو تم نے کہا ہے کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ میں نے تنک کر کہا، یہ میرا خیال تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور چکر میں لگا ہوا ہو۔ تم اپنا پیغام دے دو، وہ آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ اور وہ آج بھی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ رام جانے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ رگھوبیر گرانڈ ہوٹل، اس کو یہ 2 باتیں بتا دینا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ اس کے آتے ہی تمہارا پیغام اسے مل جائے گا۔ میں نے فون بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ ہم نے دہلی میں اپنا کام بہت مہارت اور صفائی سے انجام دیا تھا۔ ہماری کامیابی میں دہلی کے سماجی اور معاشرتی حالات کا گہرا دخل رہا تھا۔ دہلی کے شہری ماحول میں بہت سی تبدیلیاں آ جانے کے باوجود
شہر کی پرانی آبادیوں میں تحفظ کا گہرا احساس جاگزیں تھا۔ ایسی آبادیوں میں رہنے والے امراء اور بڑے افسران بھی اپنے گھروں کے دروازوں پر مسلح نگہبانوں کی موجودگی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے غزالہ کے ساتھ ایک روز پہلے اس آبادی کا چکر لگا کر یہ اندازہ لگا لیا تھا، انل بسواس کے گھر پر ایک دو مسلح محافظ ہوتے تو شاید ہمارا کام اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ ان سے تصادم کی صورت میں ہماری ناکامی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ نریش شرما انل بسواس سے بہت نچلے درجے کا آدمی تھا، اس لیے اس کا گھر زیادہ بڑا تھا، نہ وہاں کسی چوکیدار وغیرہ کی تعیناتی کی کوئی گنجائش یا ضرورت تھی۔ ہم نے ان دونوں گھروں میں پوری بے فکری سے اپنا کام کیا تھا۔ اپنا شکار کھیلتے ہوئے میں نے پوری احتیاط رکھی تھی کہ دونوں مقتولین کے اہل خانہ میں سے کسی کو زبردستی یا زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ میں نے عابد کے ساتھ مل کر صرف اتنا اہتمام کیا تھا کہ انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ انل بسواس کے گھر میں وہ کارروائی بھی پوری طرح نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اس کے ملازم گھر سے الگ تھلگ بنے ہوئے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ان سب کی بے ہوشی صبح کے اجالے کے ساتھ ختم ہو جانی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ سب سے پہلے انل بسواس کے ملازم نیند سے بیدار ہوئے ہوں گے اور گھر میں آنے پر ان کو علم ہوا ہوگا کہ ان کا آقا ان کا ساتھ چھوڑ کر نرک کی دہکتی ہوئی آگ اور سسکارتی ہوئی دلدلوں میں اتر چکا ہے۔ ان دونوں کی موت کی خبر جب تک شہر میں پھیلتی، ہماری پرواز دہلی سے دور نکل گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ دور قتل کی وہ وارداتیں راہ کے ساتھ دہلی کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیں گی، اور تمام تر وسائل دستیاب ہونے کے باوجود وہ فوری طور پر یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ انل اور نریش کی بدقسمتی کے کیا محرکات تھے۔ ان لوگوں کی وہ بے یقینی زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں تھی۔ جو ہی بعض نکات واضح ہوتے، وہ اپنی ساری توجہ میری تلاش پر مرکوز کرتے تھے۔ دہلی میں چند روز کے دوران میں بہت سے ہولناک واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں کچھ یکسانیت تھی، وجوہ کچھ بھی رہی ہوں، مگر یہ بات یقینی تھی کہ راہ والے اپنی ساری مغز زنی کے باوجود اس یکسانیت کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ ویرا کے ہاتھوں انسپکٹر ڈیوڈ کی موت زہریلے نگینے والی انگوٹھی کے استعمال کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر ناگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے اسی قسم کی دوسری انگوٹھی استعمال کی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ ناگر کی مجروح لاش آخرکار بھیانک شعلوں میں جھلس گئی، اور شاید اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس کے موت کے صحیح سبب کا تعین نہیں کر سکی۔ اسی رات غزالہ نے CIA کے زونل چیف پر تیسری انگوٹھی آزمائی۔ سمراٹ ہوٹل کے بند کمرے میں پائی جانے والی جان اسمتھ کی لاش کے بارے میں صحیح کہانی اخبارات میں آ چکی تھی کہ وہ جلد کے ذریعے بدن میں اترنے والے زہر کے اثرات سے مرا تھا۔ راہ والوں کے لیے یہ بات سنسنی خیز اور خاصی بھیانک ہوتی کہ انل بسواس کو بالکل اسی طریقے سے مارا گیا تھا جسے جان اسمتھ اور ڈیوڈ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ محض وہ ایک نقطہ ان تمام واقعات کی کڑیوں کو یکجا کرنے کے لیے کافی تھا۔ بس ایک نریش ایسا تھا جو بیم گن کا نشانہ بنا تھا، ورنہ ان دونوں گھروں میں بے ہوش کیے جانے والوں پر بھی ہولناک انگوٹھیوں کے کھوکھلی نگینوں میں چھپے ہوئے غیر مہلک زہر استعمال کیے گئے تھے۔ بیم گن کے بارے میں یہ بات تمام عالمی ایجنسیوں کے علم میں آ چکی تھی کہ شی کے بڑوں کا وہ ہتھیار میرے اور ویرا کے قبضے میں تھا۔ محض بیم گن کے استعمال کی بنا پر راہ اور CIA والے کئی بار میری اور ویرا کی جارحانہ کوششوں کے بارے میں صحیح اندازے لگا چکے تھے۔ اس بار نریش کی لاش دہلی میں ڈینی کی موجودگی کا کھلا اعلان ثابت ہوتی، اور میری تلاش میں ہر طرف کھلبلی مچ جاتی۔ ان کے لیے یہ انکشاف حیرتناک ہوتا کہ بھارت کی سرزمین پر میں صرف بیم گن سے نہیں بلکہ ہلاک کر دینے اور طویل بے ہوشی طاری کر دینے والے زہروں سے بھی لیس تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے کوئی واضح سراغ نہیں تھا۔ میں ان کی نظروں میں کبھی زیادہ مشتبہ نہیں رہا تھا، لیکن اپنے دو اہم افسروں کو خاموشی سے گوا دینے کے بعد راہ کے ذمہ دار یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کا وہ مقام اور وہ شخصیات بدترین انجام سے دوچار ہوئیں جن سے مظہر خان نامی پاکستانی کا رابطہ تھا۔ مجھے رینا اجیت رائے اور ناگر کے ذریعے راہ کے پاکستانی ونگ میں بلایا گیا، اور قلیل سی مدت میں اس عمارت کا اہم ترین حصہ پراسرار آتش زدگی کا شکار ہو گیا۔ اس آگ میں راہ والوں نے اہم ریکارڈ کے ساتھ ناگر جیسا کامیاب ایجنٹ بھی کھو دیا۔ انل اور نریش مظہر خان کے معاملے میں پیش تھے، اور وہ دونوں بھی مار دیے گئے۔ ان واضح امکانات پر توجہ مبذول ہوتے ہی راہ والے مظہر خان کی تلاش میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی طرف دوڑ پڑتے، جہاں سے میں پچھلی شام نکل چکا تھا۔ ہمارا وہ خاموش ترین فرار ہمارے دشمنوں کی شبہات کو مزید تقویت پہنچاتا۔ ڈینی اور مظہر خان کے دور ناموں کا راز فاش ہو جاتا، اور ہر طرف ڈینی کی تلاش کا ایک کورام برپا ہو جاتا۔ میری منصوبہ بندی میں رازداری کو ابتدا سے اولین اہمیت حاصل رہی تھی۔ ہوٹل والوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں وہاں سے نکل کر کس طرف گیا تھا۔ دہلی میں اپنے قیام کے دوران میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا رہا تھا کہ غزالہ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ جانا چاہتی ہے۔
اگر وہ بات نریش کے ذریعے اس کے دفتری ساتھیوں کے علم میں بھی آ چکی تھی تو مجھے ہوٹل اور دہلی سے غائب پا کر وہ براہ راست آگرہ کا رخ کرتے۔ عابدعلی نے ہم دونوں کے لیے دہلی سے امرتسر کے فضائی سفر کے لیے ٹکٹ بنوانے میں انتہائی ہوش مندی سے کام لیا تھا۔ وہ ٹکٹ مظہر خان اور غزالہ کے بجائے 2 مقامی اور فرضی ناموں پر بنوائے گئے تھے۔ دہلی سے روانہ ہونے والی پروازوں کے ریکارڈ سے کوئی سراغ نہ ملنے کے باوجود راکے ہیجان زدہ افسران سرحد پر بھی اپنی توجہ مرکوز کر دیتے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ساری کارروائیاں بہت تیزی سے عمل میں آنا تھی۔ ہمارے لہو کے پیاس سے ہمارے بچ نکلنے کی ہر راہ مسدود کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ ہم ان کے ہوش میں آنے سے پہلے کھلے بندوں فضائی سفر کر کے دہلی سے سینکڑوں میل دور آ چکے تھے۔ دشمن کو سوچنے سمجھنے اور اپنی صف بندی کرنے کی کچھ نہ کچھ مہلت مل چکی تھی۔ اس سفر کے سارے واضح امکانات موجود تھے کہ ڈینی اور کسی بھیانک قاتل کی تلاش میں کوئی سرا ہاتھ میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے مظہر خان کا نام سر فہرست رکھ لیا ہو۔ رات تیسرے درجے کی کوئی گئی گزری تنظیم نہیں تھی۔ وہ لوگ پیشہ ور اور اپنے کاموں میں ماہر تھے۔ یہ اور بات تھی کہ میرے مقابلے میں ان کے ستاروں نے ان کی یاوری نہیں کی تھی اور کچھ سمجھنے سے پہلے ہی چند روز کی قلیل سی مدت میں وہ میرے ہاتھوں مار پر مار کھاتے چلے گئے۔ یہ بات ان میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکی تھی کہ مظہر خان جیسا دل پھینک اور ڈرپوک پاکستانی ایک خونخوار بھیڑیا بن کر ان کے اہم آدمیوں کو جہنم واصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جب تک غافل تھے میری زنجیر لمبی تھی، لیکن ایک بار میری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بہت تیزی کے ساتھ میرے بچ نکلنے کی ہر راہ مسدود کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کا پہلا قدم یہ ہوتا کہ وہ بھارت کی سرحدوں سے نکلنے والے ہر زمینی اور فضائی راستے پر مامور عملے کو مظہر خان اور غزالہ کی کوائف سے آگاہ کر دیتے تاکہ ہم ان کی آنکھوں میں مزید دھول جھونک کر بھارت سے فرار نہ ہو سکیں۔ وہ نتائج اخذ کرنے کے لیے کسی غیر معمولی بصیرت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ 2 اور 2 4 جیسی سیدھی باتیں تھیں جو سامنے نظر آ رہی تھیں۔ ایسے وقت میں جب راہ اور بھارت کی دوسری تمام ایجنسیوں کی نگاہیں سرحدوں کی کڑی نگرانی پر مرکوز ہو چکی ہوں، ہم اپنی سفری دستاویزات کے سارے قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ہمارے لیے وہ سراسر موت اور تباہی کا راستہ ہوتا۔ میرے ذہن میں وہ خدشات پہلے سے موجود تھے جو ہمارے امرتسر پہنچنے کے بعد مستحکم ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر میں نے بھارت کی سرزمین سے نکل کر پاکستان پہنچنے کے مشن میں بنگو سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ بنگو 2 روز سے اپنے ٹھکانے سے غائب تھا۔ اس نئی صورتحال نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اس کے سوا کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم امرتسر کے گرانڈ ہوٹل میں تن بتقدیر کھو کر پڑے رہیں اور بنگو کی واپسی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ میں اسی گہری فکر میں غلطان تھا کہ غزالہ تازہ دم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ نئی افتاد سے بے خبر تھی، اس لیے اس کے بشرے سے مسرت اور تازگی چھلک رہی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں آتے ہی کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے سب کام پورے کر لیے، لیکن اب مجھے یہاں رکنے کے تصور سے وحشت ہو رہی ہے۔ اگر بنگو راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں اسی وقت اگلے سفر پر نکل جانا چاہیے۔ میں نے اداس اور ہمدردانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور جواب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بنگو غائب ہے۔ میں نے تمہارے جاتے ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 2 دنوں سے کہیں نکلا ہوا ہے۔ اس کے آدمی کو خدشہ ہے کہ کہیں اسے پولیس نے دھر نہ لیا ہو۔ میری زبان سے وہ بری خبر سنتے غزالہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ یہ کیا بری خبر سنا رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز سے بے یقینی مترشح تھی۔ ضروری نہیں کہ خوش نصیبی ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیتی رہے۔ سب کچھ جتنی آسانی سے ہوتا چلا آ رہا تھا، اس سے میری چھٹی حس جاگ اٹھی تھی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں کسی ناگہانی رکاوٹ کا خدشہ پچھلی رات سے چکرا رہا تھا، مگر یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب تک سرحدیں بند ہو چکی ہوں گی اور جگہ جگہ چوہے دان لگا دیے گئے ہوں گے۔ ہمیں ہر قیمت پر چوری چھپے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ کام جلد از جلد ہونا ضروری ہے، ورنہ امرتسر ہمارے لیے مقبرہ بن جائے گا۔ وہ بہت زیادہ ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ پاکستان اور بھارت کی سرحد کے دونوں طرف کڑا پہرا رہتا ہے۔ بنگو جیسے کسی جانے پہچانے شخص کی رہنمائی کے بغیر ہم ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، تو آپ یہاں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ اس نے بے اعتباری سے پوچھا۔ مجبوری ہے، تمہیں کوئی متبادل راز سوچ رہی ہے تو وہ بتا دو، میں نے بے بسی سے کہا۔ میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے ٹوٹل ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ سرحدیں بند کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہمارے بارے میں سرحدی حکام کو بریف کرنے کے ساتھ ہی شہروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیں گے۔ ہم یہاں ہر لمحہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ غزالہ نے درست بات کہی تھی۔ اس نے صحیح خطرے کی نشاندہی نہیں کی، مگر صحیح سمت کی نشاندہی ضرور کی تھی۔ ہم نے دہلی سے امرتسر تک کا سفر فرضی ناموں سے کر کے بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تھا۔
मगर ग्रांड होटल में कमरों के हसूल के लिए जो क्वाइफ दरकार थे, इनका मुहैया करना दुश्वार था। मैंने फर्जी नामों की उलझन में पड़े बगैर दोनों पासपोर्टों की मदद से कमरे बुक करा लिए थे। गजाला की जुबान से आखिरी फिक्रा अदा होते ही मुझे अपनी गर्दन सूली के हल्के में जाती हुई नजर आने लगी। ये निचली सतह से ऊपर तक का असूल है कि तफ्तीश के दौरान किसी मुजरिम का सुराग न मिल रहा हो तो हर कमजोर और मुश्तबा शख्स को घेरे में लेकर पकड़ लो। इसी असूल के तहत मेरे खिलाफ राह की कार्रवाई का आगाज हो चुका था। इनके लिए मैं सबसे बड़ा मुश्तबा मुलजिम हो सकता था, जिसे पकड़ने के लिए सारे वसाइल को बरोकार लाना जरूरी था। मुझे यकीन हो रहा था कि उन्होंने मजर खान और गजाला के बारे में सिर्फ सरहदी एहलकारों को हदायत देने पर अक्तिफा नहीं किया होगा। वो हमारे खिलाफ अखबारों में खबरें और इश्तिहार छपवा सकते थे। इन खबरों और इश्तिहारों की अशात में ताखीर होने का इम्कान था, इसलिए गालिब खतरा ये था कि हमारे बारे में भारतीय शहरियों का नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए वो रेडियो और टेलीविजन पर ऐलान करा देंगे। वो दोनों बहुत मौसर और ताकतवर जराए थे। जरा सी देर में पूरे भारत में हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा किया जा सकता था। रेडियो और टीवी की रसाई हर घर, हर दफ्तर और होटल तक थी। वो ऐलान सुनने के बाद ग्रांड होटल का बुकिंग क्लर्क खामोशी से पुलिस को मुतल्ला कर देता कि मतलूबा मुजरिम उसके होटल में मुकीम थे। इस मुखबरी के बाद हमारा अंजाम क्या होता, इसका तसव्वुर ही लर्जा खेज था। बिंगू का इंतजार करने से बेहतर होगा कि हम अपने तौर पर कोई काम का आदमी तलाश करने की कोशिश करें। खजाना ने कुछ देर के सकूत के बाद कहा। वो मेरे जहन में उठने वाली आंधी की नई लहर से बिल्कुल बेखबर थी। वो हमारे पूरे हालात पर गौर किए बगैर मशवरा दे रही थी। यह ठीक था कि दुनिया के बेशतर सरहदी शहरों में ऐसे पेशावर स्मगलर मौजूद होते हैं जो भारी मुआवजा लेकर इंसानों और साजो सामान को खुफिया रास्तों से सरहद पार पहुंचा देते हैं। आम आदमी तो इन्हें तलाश करने का खतरा मोल ले सकता था, मगर हम पहले ही मखदूश हालात में गिरे हुए थे। अमृतसर जैसे अजनबी शहर में अपनी बेखबरी के बिना पर किसी गलत आदमी से टकरा जाते तो आने वाहिद में हमारा काम तमाम हो सकता था। बिंगू की पुरस्रार गुमशुदगी ने हमें अचानक एक बंद गली में धकेल दिया था, जहां से नकाज की कोई राह नहीं थी। मैंने खामोशी से गजाला की बात सुनी और अपनी जगह छोड़ दी। कमरे से अपना सामान उठाओ और यहां से भाग निकलने की तैयारी करो। मेरी सरगोशियाना आवाज सुनकर वो जरा सहमा होगी। क्यों? बैठे बैठे आपको अचानक क्या हो गया? होटल में हमने अपने पासपोर्ट दिखाकर कमरे लिए हैं। किसी भी वक्त दूरदर्शन से ऐलान होगा कि मजर खान और गजाला नामी एक पाकिस्तानी जोड़ा दिल्ली में अहम अफसरों को कत्ल करके भागा है। भारतीय शहरी इनकी तरफ से होशियार रहें और जहां भी इन्हें देखें पुलिस को मुतल्ला कर दें। सही खबर देने वालों को इतना इनाम दिया जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि हम यहाँ बैठे बेखबर हैं। यह ऐलान नशर हुआ तो हम कहाँ होंगे? मैंने नीची आवाज में उसे बताया। गजाला ने घबराकर अपनी जगह छोड़ दी। हमें यह बात पहले सोच लेनी चाहिए थी। हमसे बड़ी संगीन गलती हुई है। शदीद दबाव में बहुत सी अहम बातें तवज्जो से महरूम रह जाती हैं। मैंने मुतासफाना अंदाज में अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। इस वक्त ये मालूम नहीं था कि बिंगू अचानक गायब हो जाएगा। मैं उसे एक फजूल और काहल शख्स समझ रहा था जो सिर्फ IB के लिए काम करता है। मेरे ज़हन में इस खतरे ने भी सर नहीं उबारा था कि अनिल और नरेश की मौत का राज खुलते ही राह वाले मेरे और तुम्हारे फर्जी नामों पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर देंगे। मुझे अब भी शुबा है कि इतनी तेजी से हम इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। जिन दोनों से आपका बराह रास्त राब्ता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरों के लिए फैसले करना इतना आसान नहीं होगा। हमारे नामों की बारी जरूर आएगी, मगर मेरा ख्याल है कि इसमें वक्त लगेगा।